أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ ترجمہ: شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوئے بازی کا ظاہری دنیوی وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ ظاہری دینی وبال یہ ہے کہ جو شخص ان برائیوں میں مبتلا ہو وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے وہ بری ہے اور چھوڑنے کے قابل ہے، اس لیے جمعہ کی اذان کے بعد تجارت حرام ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ: اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا تمہیں حکم دیا اور جس کام سے منع کیا اس میں ان کا حکم مانو، اور احکامات اور ممنوعات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ڈرو۔ پھر اگر تم اس سے منہ موڑ لو جس کا تمہیں حکم دیا گیا اور جس سے منع کیا گیا، تو جان لو کہ اس سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرما دینا لازم ہے، بلکہ اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے کہ تم اپنے اعراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ: جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان پر کھانے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ان صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور چونکہ شراب حرام نہ تھی تو وہ پی لیا کرتے تھے۔ جب ان کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام کو ان کی فکر ہوئی کہ ان سے شراب کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں، نیز صحابہ کرام دیگر شہروں میں موجود ہیں اور انہیں اس بات کا علم ابھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام قرار دے دی ہے۔ اگر وہ اصلاح علمی کے کچھ عرصہ میں شراب پی لیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے کچھ کھایا پیا وہ گناہ گار نہیں، اسی طرح جنہیں حرمت کا حکم نازل ہو جانے کا علم نہیں ان پر بھی حکم کی معلومات ہونے سے پہلے شراب پی لینے کی صورت میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ اتقوا جس کے معنی ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہیں 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے سے مراد شرک سے بچنا، دوسرے سے مراد تمام حرام کاموں اور گناہوں سے بچنا، اور تیسرے سے مراد شبہات کا ترک کر دینا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلے سے مراد تمام حرام چیزوں سے بچنا، اور دوسرے سے اس پر قائم رہنا، اور تیسرے سے مراد وحی کے نازل ہونے کے زمانے میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ پہلے بھی گناہوں سے بچتے رہے ہوں اور اب بھی بچتے رہیں اور آئندہ بھی بچتے رہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس ممانعت کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 6 ہجری میں جس میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اس سال مسلمان حالت احرام میں تھے۔ اس حالت میں وہ اس آزمائش میں ڈالے گئے کہ شکار کیے جانے والے جانور
اور پرندے بڑی کثرت سے آئے اور ان کی سواریوں پر چھا گئے، اتنی کثرت سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے انہیں ہتھیار سے شکار کر لینا بلکہ ہاتھ سے پکڑ لینا بالکل اختیار میں تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیکن صحابہ کرام حکم الہی کی پابندی میں ثابت قدم رہے اور حالت احرام میں شکار نہ کیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت بھی ظاہر ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی گناہ کے اسباب اور مواقع جس قدر کثرت سے موجود ہوں ان سے بچنے میں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے، جیسے نوجوان کو تقوی اور پرہیزگاری اور پارسائی کا ثواب بوڑھے کی بنسبت زیادہ ہے، جو برے لوگوں کے درمیان بھی نیک رہے وہ نیکوں کے درمیان نیک رہنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ بھی اس بات کی قوی دلیل ہے، لیکن یہاں یہ یاد ہے کہ ان باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر یا گناہ کی جگہ جا کر نیک بننے کی کوشش کرے تاکہ زیادہ بڑا متقی بنے، بلکہ حتی الامکان ایسی صحبت اور مقام سے بچنا ہی چاہیے کہ زیادہ تقوی کی امید پر کہیں اصل سے ہی نہ جاتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ: اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے دو معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے، یہ اس کے برابر روزے، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال رکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں اس کے چند مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، محرم یعنی احرام والے پر شکار یعنی خشکی کے کسی وحشی جانور کو مارنا حرام ہے۔ نمبر 2، جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل اور ممنوع ہے۔ نمبر 3، حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، خواہ وہ حلال ہو یا نہ ہو۔ نمبر 4، کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو حدیث میں فواسق فرمایا گیا ہے اور ان کے قتل کی اجازت دی گئی۔ نمبر 5، مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی اور حشرات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا معاف ہے۔ نمبر 6، حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے۔ جان بوجھ کر مارنے کا حکم تو اس آیت میں موجود ہے، غلطی سے مارنے کا حکم حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حالت احرام میں شکار کے کفاروں سے متعلق تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، خشکی کا وحشی جانور شکار کرنا یا اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اور کسی طرح بتانا، یہ سب کام حرام ہے اور سب میں کفارہ واجب اگرچہ اس کے کھانے میں مجبور ہو یعنی بھوک سے مرا جاتا ہو، اور کفارہ اس کی قیمت ہے یعنی 2 عادل وہاں کے حساب سے جو قیمت بتا دیں وہ دینی ہوگی، اور اگر وہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو تو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہو وہ ہے، اور اگر ایک ہی عادل نے بتا دیا جب بھی کافی ہے۔ نمبر 2، شکار کی قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ، بکری وغیرہ اگر خرید سکتا ہے تو خرید کر حرم میں ذبح کر کے فقراء کو تقسیم کر دے، یا اس کا غلہ خرید کر مساکین پر تصدق کرے، اتنی مقدار دے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار پہنچ جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کے غلہ میں جتنے صدقے ہو سکتے ہوں وہ ہر صدقہ کے بدلے ایک روزہ رکھے، اور اگر کچھ غلہ بچ جائے جو پورا صدقہ نہیں تو اختیار ہے وہ کسی مسکین کو دے دے یا اس کے عوض ایک روزہ رکھے، اور اگر پوری قیمت ایک صدقہ کے لائق بھی نہیں تو بھی اختیار ہے کہ اتنے کا غلہ خرید کر ایک مسکین کو دے دے یا اس کے بدلے ایک روزہ رکھے۔ نمبر 3، کفارہ کا جانور حرم کے باہر ذبح کیا تو کفارہ ادا نہ ہوگا، اور اگر اس میں سے خود بھی کھایا تو اتنے کا تاوان دے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة
وحرم عليكم صيد البر وما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ ترجمہ: تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ محرم کے لیے دریا کا شکار حلال ہے اور خشکی کا حرام۔ دریا کا شکار وہ ہے جس کی پیدائش دریا میں ہو، اور خشکی کا وہ جس کی پیدائش خشکی میں ہو۔ یاد رہے کہ دو شکار حرام ہیں، محرم کا کیا ہوا اور حرم کا۔ حرم شریف میں رہنے والے شکار کیے جانے والے جانور کو نہ وہ آدمی شکار کر سکتا ہے جو حالت احرام میں ہو، اور نہ بغیر احرام والا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے۔ جہاں احرام کے شکار کی حرمت کا ذکر ہے جو احرام ختم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے، مگر حرم کا شکار ہمیشہ ہر شخص کے لیے حرام ہے، خواہ وہ شخص احرام میں ہو یا احرام سے فارغ، بلکہ حرم کے شکار کو اس کی جگہ سے اٹھانا بھی منع ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی طرف لے جائے جانے والی قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی ہونے کی نشانی لٹکائی ہوئی ہو، ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا کہ وہاں دینی اور دنیوی امور کا قیام ہوتا ہے، خوفزدہ وہاں پناہ لیتا ہے، ضعیفوں کو وہاں امن ملتا ہے، تاجر وہاں نفع پاتے ہیں، اور حج و عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر مناسک ادا کرتے ہیں۔ لہذا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جو ذی الحجہ جس میں حج کیا جاتا ہے اور ہدی کے جانور، ان سب کے ساتھ بھی دینی اور دنیاوی امور وابستہ ہیں کہ اس کے گوشت سے غریبوں اور امیروں کا گزار ہوتا ہے اور اس سے ایک رکن اسلامی ادا ہوتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے، تو حرم اور احرام کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اپنی صفت شدید العقاب ذکر فرمائی تاکہ خوف و امید سے ایمان کی تکمیل ہو۔ اس کے بعد صفت غفور الرحیم بیان فرما کر اپنی وسعت رحمت کا اظہار فرمایا۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ترجمہ: رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف تبلیغ لازم ہے، تو جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم پہنچا کر فارغ ہو گئے تو تم پر اطاعت لازم ہو گئی اور حجت قائم ہو گئی اور تمہارے لیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نیازی بھی مذکور ہے کہ وہ تمہارے حاجت مند نہیں بلکہ تم ان کے محتاج ہو۔ اگر کوئی بھی ان کی اطاعت نہ کرے تو ان کا کچھ نہ بگڑے گا، کیونکہ وہ تبلیغ فرما چکے۔ جیسے سورج سے اگر کوئی نور نہ لے تو سورج کو کوئی نقصان نہیں، بلکہ نقصان اسی کا ہے جو سورج سے نور نہیں لے رہا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے ظاہری اور باطنی احوال میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، لہذا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسی تمہیں جزا دے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: تم فرما دو کہ گندہ اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح ہو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ حلال و حرام، نیک و بد، مسلم و کافر اور کھرا کھوٹا ایک درجہ میں نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی مقبول ہے۔ پھر فرمایا اگرچہ گندے کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے
اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا داروں کو مال و دولت کی کثرت اور دنیا کی زیب و زینت بھاتی ہے، حالانکہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت و آرائش اور اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہشات اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی تمنا میں لگے رہنا اور اپنی آخرت کی تیاری سے غافل رہنا انتہائی مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے بعد اچھا ٹھکانہ ہے۔ سورہ آل عمران۔ پھر ارشاد فرمایا، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عنقریب ہم شکر کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ سورہ آل عمران۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام پریشان کر دے گا، اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اور اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا، اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا، اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا، بس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی دنیاوی بہتری کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی تیاری کی طرف بھی توجہ کرنے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر ایمان و رسالت کا اقرار کر کے معذرت پیش کی۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نخواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگ بطریق استہزاء اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ سائل نے اس سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ اس آیت اور اس کی تفسیر میں جو روایات ذکر ہوئیں ان سے 4 اہم باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ ان روایت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں،
کیونکہ کسی کا حقیقی باپ کون ہے اس کا تعلق غیب سے ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم عطا فرمایا گیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرما دیں کہ جو چاہو پوچھو، بلکہ فرما دیں کہ فلاں فلاں شعبے کے متعلق پوچھ لو، یا فرما دیں کہ صرف شریعت کے متعلق جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی قید کے فرمانا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، اور پوچھنے والوں کا بھی ہر طرح کی بات پوچھ لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، اور صحابہ کرام یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات۔ آخری روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے کہ آپ جس چیز کو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جائے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نہایت شفیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مرتبہ ہاں فرما دیتے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آسانی فرمائی اور ہاں نہیں فرمایا۔ نمبر 4، علت و حرمت کا اہم اصول۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس امر کی شریعت میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح اور جائز ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا تو وہ معاف ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ ترجمہ، بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا، پھر اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ مسلمانوں کو ایک حکم دینے کے بعد سابقہ امتوں کے واقعات سے سمجھایا کہ تم سے پہلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء سے بے ضرورت سوالات کیے، اور جب حضرات انبیاء علیہ السلام نے احکام بیان فرما دیے تو وہ ان احکام کو بجا نہ لا سکے، تو تم سوالات کرنے ہی سے بچو، کیونکہ اگر تمہارے ہر سوال کا جواب دے دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی سوال کا جواب تمہیں برا لگے۔ احادیث میں بے ضرورت سوال کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کے باعث حرام کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں تو ان سے آگے نہ بڑھو، کچھ فرائض لازم فرمائے ہیں تو انہیں ضائع نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں تو ان کی حرمت نہ توڑو، اور تم پر رحمت فرماتے ہوئے کچھ چیزوں سے بغیر بھولے سکوت فرمایا ہے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے روکوں اس سے اجتناب کرو، اور جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے اپنی استطاعت کے مطابق کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ بکثرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء کرام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔